بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت مسلم بن عقیل کی دردناک شہادت کا ذکر کریں گے، اور ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے روز ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا کہ ہانی، تم جانتے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفے میں ایک شخص کو بھی خاندان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں چھوڑا تھا، تیرے سوا سب کو ختم کر دیا تھا، اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا، لیکن آج اسی اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی کما رہے ہو، اور بنو امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر پناہ دے رہے ہو۔ اگر آپ واقعے کو ترتیب کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو اس سے پیچھے والی ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت کر لے۔ حضرت ہانی نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں، اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا، اب مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی کہنے لگے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کو اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک گرز ہانی بن عروہ کی پیشانی پر مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ ہانی بن عروہ چونکہ کوفے کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے، اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یکا یک کوفے کی گلیوں میں ایک معرکہ برپا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ بعض روایات میں 4000 تعداد آئی ہے، لیکن بعضوں نے 14000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہ گئے، اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی۔ 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالم و بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ظلمانہ اور بہیمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے۔ آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی، تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں، اور بھوکا پیاسا ہوں، اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دے۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اور دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جب رات کو گھر پہنچا، اس ماں نے اپنے کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی،
لیکن تنہا تھے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18,000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور کمینہ فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے بگڑتے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بغیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرہ بازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور کھسکنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 18,000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب دم دبا کر اور جان بچا کر بھاگ گئے۔